اس حکومتوں کو چلتے ہوئے اور آج پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے کہ 3 سال بعد بھی سوائے کہانیوں کے، افسانوں کے اور الف لیلا کی داستانوں کے ان کے پاس کوئی ٹھوس کیس موجود نہیں ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی جو کہ بین الاقوامی معیار کا پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے تربیتی مرکز بنا تھا، اسے انتقامی کارروائیوں سے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ان قومی منصوبوں کو تباہ کیا ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے منصوبے بنائے وہ عدالتوں میں اس طرح پیش ہو کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو اذیتوں سے گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ان ہتھ کنڈوں سے دبنے والے نہیں ہیں۔ یہ حکومت جو جعلی حکومت ہے، جو نااہل حکومت ہے، 4 سال ہونے کو ہیں، 4تھے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ جو حکومت 4تھے سال میں بھی اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پچھلی حکومت پہ الزام تراشیاں کرے، کیا وہ نالائق ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے یا نااہل ہوتی ہے، یا تینوں ہوتی ہے؟ یہ سروے جب میں نے کیا تو 75% لوگوں نے کہا کہ وہ تینوں ہوتی ہے، یعنی وہ نالائق بھی ہے، وہ نااہل بھی ہے، وہ ناسمجھ بھی ہے۔ اس حکومت کے پاس ہر مشکل، ہر بحران، ہر ناکامی کا ایک ہی جواب ہے کہ جی پچھلی حکومت یہ کر گئی۔ پچھلی حکومت تو ہنستا بستا پاکستان ان کے حوالے کر کے گئی تھی، آج اس پاکستان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اور اب انہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 10 ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی حکومت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور اگلے الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتخابی قوانین میں اپنی من پسند ترامیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ووٹرز لسٹوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چپ لگا کر ان سے RTS والے نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب اپوزیشن ان سے سوال پوچھتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن ان کو آئین کی شقوں کا حوالہ دے کر یہ بتاتا ہے کہ آپ آئین میں سادہ اکثریت سے تبدیلی نہیں کر سکتے، تو یہ الیکشن کمیشن کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ میں وفاقی وزیر اطلاعات کے ان بیانات کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھونس دینے کی کوشش کی ہے، الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کی ہے، الیکشن کمیشن کو للکارا ہے، الیکشن کمیشن کو اپنے سیاست کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی قومی ادارہ ہے۔ ہم ہمیشہ سے اس موقف پہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آزاد خود مختار ادارے کی حیثیت میں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن کو نیب بنانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے ہر قومی ادارے کو نیب کی طرح تابع دار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ FIA بھی نیب والا کام کرے، اینٹی کرپشن والے بھی نیب کی طرح ان کی انگلیوں پہ ناچیں، اور الیکشن کمیشن بھی نیب کی طرح ان کی انگلیوں پہ ناچے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ کہ جس سے آپ قومی اداروں کو بلی کریں، آپ قومی اداروں کو دھمکائیں، یہ پاکستان میں انتظامی انارکی پیدا کرنے والا رویہ ہے۔
انہوں نے ایک ایک کر کے تمام قومی اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی ہے۔ احتساب کے ادارے کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ عدلیہ پر یہ حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے اپنی جاگیر بنا رکھا ہے۔ بیوروکریسی کے اندر من پسند تبادلے کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک سال میں 4 سیکٹری 6 افسران تبدیل کر کے ہر افسر کو بے یقینی سے دوچار کر رکھا ہے، جس سے ملک کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں نہ مہنگائی کا حل ہے نہ بے روزگاری کا حل ہے۔ آج پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے مہنگائی اور بے روزگاری ہیں، لیکن حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی۔ یہ صرف بجٹ حکومت کے وزیروں کی جیبوں کا حل پیش کرتا ہے۔ حکومت کے وزیر دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ ابھی گڈانی میں جو شپ آیا ہے وہ اس حکومت کی کرپشن کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ شپ جس میں 75 ٹن زہریلا مواد تھا، جسے بنگلہ دیش نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، ہندوستان نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اسے پیسے لے کر گڈانی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی اور اس سے سارا زہریلا مادہ نکال کے ملک کے اندر غائب کر دیا گیا ہے، جس سے ساحل بھی آلودہ ہوئی ہے اور ملک کے اندر بھی زہریلا مواد جو ہے، مادہ جو ہے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے اور کس مصرف میں اسے لایا جائے گا۔ یہ حکومت اس وقت ملک کو کنگال کر چکی ہے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو $1 ارب کا قرضہ دو اور ان سے جو چاہے کاغذ پہ لکھوا لو۔ یہ $1 ارب کی خاطر پاکستان کے ہر مفاد کو بیچ سکتے ہیں تاکہ اپنی حکومت کو تھوڑی سی آکسیجن اور لگا دیں۔ تو اسی لیے ان حکمرانوں کا برسر اقتدار رہنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کے اپنے MN یہ بات برملا کہہ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن پاکستان میں آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی، یہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے کرپشن کی اور کرپٹ مافیاز کی سرپرستی کر کے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اور ہمارے خلاف یہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو مقدمے ہمارے خلاف چلائے جا رہے ہیں، احتساب عدالت کی کارروائی کو ٹی وی پہ چلایا جائے تاکہ قوم دیکھے کہ کس طرح کے بھونڈے، کس طرح کے 2 نمبر کیس انہوں نے 2 بھی نہیں بلکہ 100 نمبر کیس ہمارے خلاف بنا کے ہماری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اچھا ایسے میں صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے ایکسپریس وے اسلام آباد لاہور کراچی ایئرپورٹ اور جو ہے پشاور موٹر وے اس کو گروی رکھا گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ان سب چیزوں کو گروی رکھ کے اور احتساب کے عمل پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ گروی رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، حکومت نے ایکسپریس وے ایئرپورٹس کو تو گروی رکھ دیا ہے، لیکن اب تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے بیان کے بعد کہ یہ کہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گروی نہ رکھ دیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نااہل حکومت جس سے معیشت نہیں چل رہی، جس نے انویسٹر کانفیڈنس تباہ کر دیا ہے، جس نے سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان سے بھاگ چکی ہے، پاکستان کا اپنا سرمایہ کار پیسہ باہر لے جا رہا ہے، چونکہ ہر کسی کو یہ دھمکا کے پیسے بٹورتے ہیں۔ انہوں نے اب ایف بی آر کو نیب بنانے والے اختیارات دے دیے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران کسی بھی بزنس مین کو، تاجر کو بلا کے گرفتار کر سکتے ہیں اور پاکستان کے بزنس مین اور پاکستان کے تاجروں کے خلاف
बदतरीन इंतकामी कार्रवाई और भत्ताखोरी शुरू हो जाएगी जो इदारे की सतह के ऊपर होगी। तो जब इस तरह के हालात मुल्क में बनाए जाएंगे तो वहाँ पे कौन सरमायाकारी करेगा? तो लिहाजा ये नाकाम हुकूमत है। ये अभी भी सीख रहे हैं, 4 साल हो चले हैं कि हुकूमत कैसे चलानी है। पाकिस्तान कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है हुक्मरानी का कि जहाँ पर आपने कायदे फाड़ने हैं और तालीम हासिल करनी है। ये एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत के ऊपर ऐसे अनाड़ी, ऐसे नालायक और ऐसे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करना पाकिस्तान की सलामती से खेलने के बराबर है। सर ये बताएं, गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी और परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की, क्या समझते हैं कि पंजाब में आ रही है कि तोड़ शुरू किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि अब जो हुकूमत के अरकान असम्बली हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो देख रहे हैं कि PTI का जहाज़ डूब रहा है और अगले इलेक्शन के लिए वो नई सफ बंदी की तलाश में है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात इसी पस मंज़र में है कि PTI के साथ जो भी जुड़ा है उसे आइंदा इंतखाब में अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है अगर वो इमरान खान के साथ जुड़ा रहा। इसीलिए अब वो हाथ पांव मार रहे हैं कि उन्हें कोई नया आसरा, उन्हें कोई नया सहारा मिल जाए, लेकिन इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम अब पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके हैं, PTI को भी आजमा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून को भी आजमा चुके हैं और हर पाकिस्तानी को ये बात पता लग गई है कि इस मुल्क में अगर कोई जमात तरक्की दे सकती है, अगर कोई जमात पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे आगे लेके जा सकती है, अगर किसी जमात के अंदर ये अहलियत है कि वो डिलीवर कर सके तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सर अभी हुकूमत गिराने में जो PDM आपकी एक तहरीक थी वो तो नाकाम रही है हुकूमत गिराने में, क्या अगले इलेक्शंस में आप लोग साथ होंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ होंगे? देखिए, PDM से पीपल्स पार्टी के निकलने का हमें नुकसान तो हुआ, लेकिन एक इम्कान भी पैदा हो गया है और वो इम्कान ये है कि जो 8 जमातें PDM में मौजूद हैं उनमें बहुत सियासी हम आहंगी है और अगर इन 8 जमातों ने मुश्तरका तौर पे अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया तो इंशाअल्लाह ताला चारों सूबों से PDM की जमातों को कामयाबी मिलेगी और मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।